اگر بات کی جائے ہم دیکھیں اگر پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمیں آٹے اور تیل اور گھی کی قیمتوں میں معمولی کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ حکومتی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی ہی کاوشوں کی وجہ سے جو پیٹرولیم کی مصنوعات اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہی حکومتی حکام ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ عالمی منڈی میں جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، لیکن جب عالمی منڈی میں ہی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو پھر وہ اس کا کریڈٹ اپنے سر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، لے لیجیے آپ، اگر آپ کی ان کاوشوں کی وجہ سے مہنگائی میں یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اور آٹے اور گھی تیل جیسے کی جو معمولی کمی واقع ہوئی ہے وہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جن کی جو اشیاء خوردنوش اور روزمرہ کی جو چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ ہی کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ اس سال جو ہے ہمیں مہنگائی کی شرح میں جو اضافہ ہے وہ 0.2% ہمیں کم نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو گھریلو اخراجات کی جو اشیاء ہیں، جو گھریلو اخراجات ہیں اس میں 33% اضافہ ہوا ہے، جس میں شامل ہے بچوں کی اسکول کی فیس، ٹرانسپورٹ کا خرچہ، صحت کے مسائل، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر بات کی جائے بجلی کے بلوں کی تو بجلی کے جو فی یونٹ پرائس ہے وہ ہم مہینے بھی نہیں ہوتا بلکہ ہر 15 دن کے اندر ہمیں فی یونٹ پرائس کے اندر جو ہے اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ عام آدمی اپنی کھپت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنی شدید لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں اس کے اندر ہر مہینے ہر ماہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گیس کے بل کی بات کی جائے تو جو گیس کا بل ایک سال پہلے 290 تک آتا تھا، اس کی قیمت آج جو ہے 2000 سے لے کے 2500 تک پہنچ چکی ہے، یعنی گیس کی بلوں کی قیمتوں میں ہمیں تقریباً 550% سے زیادہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ گوشت کی قیمتیں ہوں، دودھ کی قیمتیں اور جو سبزیاں ہیں ان سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہمیں بے تحاشا اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ حکومتی حکام کا جو نظام ہوتا ہے، پرائس کنٹرول کا جو نظام ہے وہ ہمیں بالکل غیر مؤثر نظر آتا ہے۔ اگر کسی چیز میں کسی کی پرائس میں کمی واقع بھی ہوتی ہے تو پھر حکومت کی کوئی رٹ ہی نہیں ہے مارکیٹوں کے اندر، ان کا کوئی ایسا مؤثر نظام ہی نہیں ہے پرائس کنٹرول کا جو اس کی پرائس کی جو کمی ہے اس کو اس کے اوپر لاگو کروا سکیں۔ حکومت کی جو ہمیں یہ پالیسی نظر آتی ہے، ان کے جو یہ سارے جو دعوے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو عام آدمی کی جو زندگی وہ مشکل اس لیے ہے، مزید مشکل اس لیے ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی کے بڑھتے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے اس کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ آمدنی میں اضافہ سالانہ طور پہ اگر بجٹ میں دیکھا جائے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ صرف دعوے ہی ہوتے ہیں، صرف الفاظ ہی ہوتے ہیں، صرف کاغذی باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں بولتے ہیں کہ تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، جو عام آدمی عام مزدور ہے لیکن اس کو جو ہے اس کا ان کے جو حکومتی فیصلے ہوتے ہیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آمدنی میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے مزید جو حالات ہیں وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ماہرین معیشت کے مطابق جو حکومت ہمیں دعوے کرتی نظر آ رہی ہے وہ اس بات کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ مہنگائی کی جو بڑھتی ہوئی رفتار ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، مہنگائی میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ حکومت کی تمام جو حکمت عملی ہے اور ان تمام کی پالیسی اور ان کی باتوں سے ہمیں منظر بھوپالی کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ اس طرح سے ہم پہ ستم کر رہے ہو تم، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کرم کر رہے ہو تم، سر پر رہے مکان نہ روٹی ہو پیٹ پہ، مہنگائی اس طریقے سے کم کر رہے ہو تم۔